آج یکم صفر تھی، اور اس تاریخ میں جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے نا 28 رجب کو 60 ہجری میں جناب سید الشہداء چلے مدینے سے. جب چلے تو جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، کہا کہ مولا عراق والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی تھی، پھر آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، عراق والوں پہ بھروسہ مت کیجیے. مولا نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ وفا کریں گے نہیں میرے ساتھ. کہا پھر آپ عراق کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. اچھا آپ جانتے ہیں آپ شہید ہوں گے؟ مولا نے کہا مجھ سے پوچھ، مجھے بتا مت. کہا مولا پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کہنے لگے مولا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ میری قربانیوں کی وجہ سے اسلام بچے گا، اور میری بہنوں کی وجہ سے میری زحمتیں، میری قربانیاں بچیں گی. میری بہنوں کا جانا بہت ضروری. مشیت الہی یہ ہے کہ میری بہنیں میرے ساتھ جائیں. ارادہ نہیں، مشیت کہا. ارادہ اور مشیت میں بھی فرق ہے. اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جا سکوں. ارادہ خواہش کا نام ہے، چاہت کا نام ہے. مشیت فیصلے کا نام ہے. کا فیصلہ پروردگار یہ ہے کہ میری بہنیں میرے ساتھ جائیں. کیوں جائیں بہنیں؟ کہا کہ یہ ساری میری زحمتوں کو بچائیں گی. یزید کیا سوچ رہا تھا کہ اس نے چاروں طرف سے گھیر کے امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا. اب وہ یہ سوچ رہا تھا میں نے مار دیا سب کو، اصحاب کو، بیٹوں کو، سب کو مار دیا، اب کچھ نہیں بچا. لیکن عزیزان گرامی جہاں جہاں سے جناب زینب گزرتی تھی نا، جہاں تھوڑا سا بھی مجمع دیکھتی تھی بی بی فوراً کہتی تھی ایھا الناس ہے لوگو، یہ باغی کا نہیں نواسہ رسول کا قافلہ ہے، یہ نواسہ رسول کا سر. بی بی ہر جگہ تعارف کرواتی تھی. تھوڑا سا اگر میں وقت زیادہ لوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا دربار تھا نا، تو اس نے بی بی سے مخاطب ہو کے کہا کہ خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا. تو بی بی نے فوراً کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. جیسے کہا نا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ، تو وہ فوراً چیخنے لگا، کہا کہ لعنت کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں نے تو اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کی ہے. میں نے اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کی، تجھے تکلیف کیا؟ وہ جانتا تھا کہ بی بی اس ایک جملے میں سب کچھ کہہ گئی. اب غور کیجیے گا جانے کی. جیسے بی بی نے خطبہ شروع کیا نا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں، تو وہاں پہ حضرت عبداللہ عفیف موجود تھے. انہوں نے صرف الفاظ سنے بی بی کے خطبے کے. دونوں ان کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، ایک جمل میں دوسری صفین میں. تو انہوں نے فوراً آواز دے کے پوچھا، کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ تو کسی نے آواز دی، کہا یہ علی کی بیٹی ہے. وہ جناب عبداللہ عفیف تھے، عاشق امیر المومنین تھے. مولا کا نام سننا تھا کہ مولا کی بیٹی. جملے کو پیش کروں یہاں. کہا تم نہیں جانتے وہ علی کے جب یہ آ رہی تھی بیٹیاں، انہوں نے کوفے والوں سے کہا تھا کوفے والوں آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. سنیں گے، سن کے روئیے گا. کہا کوفے والوں آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. تو کوفے والوں نے کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ آج رات نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں. کوفے میں نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں. کہا جب پہلی مرتبہ یہ بیویاں آئی تھیں تو مولا نے اتنا پردے کا اہتمام کیا تھا کہ رات میں شہر میں لائے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. کہا تم مجمع عام میں لے آیا. تو فوراً ایک مرتبہ عبید اللہ کو وہ سرزنش کرنے لگے، لعن طعن کرنے لگے، سخت الفاظ میں اس سے ہم کلام ہوئے. تو عبید اللہ نے فوراً اشارہ کیا، کہا کہ اس کو قتل کر دو. تو ان کے کچھ جاننے والے ان کو گھر سے وہاں سے فوراً دربار سے لے گئے. اور جب گھر پہنچے تو ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی. جب گھر پہنچے تو پھر ان کی کیسے شہادت ہوئی وہ ایک الگ واقعہ مجھے کیونکہ آج شام سے متعلق پیش نہ ہے. تو یہاں جناب عبداللہ عفیف برداشت نہیں کر سکے جب انہوں نے سنا کہ علی کی بیٹی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں. ایک بہت بڑے ذاکر، ایک بہت بڑے وائز
نجف اشرف میں مجلس پڑھ رہے تھے، تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے. حضرت آیت اللہ مرزا سید حسن شیرازی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ایک واعظ مجلس پڑھ رہا تھا. مجلس پڑھتے پڑھتے اس نے جملہ کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. یہ جملہ سنا مرزا حسن شیرازی نے. انہوں نے کہا واعظ رک جا، ذرا اس جملے کا حق ادا ہو لینے دے. بلند آواز سے روتے جاتے تھے، سر کو پیٹتے جاتے تھے اور ایک بات دہراتے رہتے، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں. بار بار یہ جملہ دہراتے تھے. آقا بلند آواز سے روتے تھے. روتے روتے آقا بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا آقا کیا بات ہے، برداشت نہیں کر پائے؟ کہا میں صرف یہ سوچ رہا تھا امام سجاد نے کیا کیا ہوگا. امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تفصیل سے مسائل. کل میں نے مختصر کر دیا تھا، آج سنیں گے ذرا مسائل تفصیل سے سنیے گا. سب سے درخواست کرتا ہوں ذرا مسائل کو ادراک کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے سنا ہے نا امام سجاد سے جب پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں سخت تھا، تو امام نے بہت چیخ کے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا الشام الشام الشام. مولا کیوں؟ کہا نامحرموں کا مجمع تھا، ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، بالا خانوں پہ مستورات تھی اور پانی پھینک رہی تھی. کہ میری کھپیاں اونٹنیوں پہ تھیں، لوگ پتھر مار رہے تھے. کہ اس دوران جب کوئی پتھر مار کے کہتا ہے نا باغیوں کا قافلہ، کہ وہ میں برداشت نہیں کر پاتا تھا. کہ مولا اور کیا چیز ہے جو آپ کو شام کی رلاتی ہے؟ کہ مجھے قیدیوں کے ساتھ زمین پہ غلاموں کی طرح بٹھا دیا تھا. اجرکم اللہ. سنیں بھئی آپ روایت کو پیش کر رہا ہوں. سوگ نامہ آل محمد سے ریاض القدس سے یکم سفر. آج بیویاں شام پہنچی ہیں. میں ایک ہاتھ جوڑ کے سوال کروں آپ سے، کب چلی تھی بی بی؟ 28 رجب کو 60 ہجری میں، اور یکم سفر کو 61 ہجری میں بی بی پہنچی ہیں شام میں. کب سے سفر میں ہے؟ 28 رجب سے. تو اب 6 مہینے اور 2 دن سے سفر میں ہے بی بی. علی کی بیٹی 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا سفر میں ہے. میں ایک سوال کروں، بی بی کے پاؤں کتنے زخمی ہوں گے؟ ایسا تو نہیں کہ جب یکم سفر کو شام پہنچی ہو تو نالین ٹوٹ چکے ہوں گے، پاؤں میں کانٹے ہوں گے. آئیں بھئی مجھے معاف کیجئے گا، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا جو آپ برداشت نہ کر سکیں. بس بھئی ایک یہاں پہ جملے کو پیش کروں گا. جب کسی نے پوچھا نا جناب فضہ سے کہ یہ بیویاں جو گزر رہی ہیں کون ہے؟ کہا یہ نبی کی نواسیاں. کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ پاؤں رکھتی ہیں زمین سرخ ہو جاتی ہے؟ کہ ان کے نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں زخمی ہیں، پاؤں سے خون بہ رہا ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد کیا بات ہے، یہ ہمیں روکا کیوں گیا ہے؟ امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک جملہ کا کہ پھوپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا ہے. میں سوال کروں آپ سے، سجایا جا رہا ہے یعنی پھول سجائے جا رہے ہوں گے، آیا کوئی پتھر تو نہیں مارنے والا ہوگا؟ بس بھئی کہا پھوپھی اماں دربار سجایا جا رہا ہے. بار بار اعلان ہوتا تھا باغیوں کا قافلہ آ گیا. شامیوں کو بڑی بغض نا کینہ تھا جناب امیر علیہ السلام سے، ہر ہاتھ میں پتھر تھا. کہا کہ اے شام والو یہ علی کی اولاد آئی. اب آئیں ذرا میں پیش کرتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں جہاں پہ بازار ختم ہوتا اور جہاں پہ دربار کی حدود شروع ہوتی ہیں صرف 40 قدم کا فاصلہ. خدا کی قسم میں نے خود جب میں شام گیا تھا نا پہلی مرتبہ
تو بازار جب میں پہنچا تو عجیب و غریب کیفیت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جہاں بازار ختم ہوا نا میں نے خود چل کے دیکھا کہ واقعاً جو روایت میں الفاظ ہیں وہ 40 قدم ہیں، 40 قدم تھے، 40 قدم ہیں۔ آپ چل کے دیکھیے گا روایت کے الفاظ ہیں کتنی اذانیں گزر گئے ہیں۔ بی بی وہ 40 قدم پورے نہیں کر پائیں، 40 قدم کیوں کہ ازدحام اتنا زیادہ تھا، وہ اونٹنیاں پار نہیں ہو رہی تھی، کہ جیسے کہا کہ اب اونٹنیوں سے اتار دیا جائے، اونٹنیوں کو بٹھایا گیا، کہا کہ ان بیویوں سے کہو کہ اتر کے اب دربار میں داخل ہو۔ سنیں گے روایت کے الفاظ سوگنامہ آل محمد میں ہے، جیسی بی بی دربار میں داخل ہوئی نا تو جناب زینب کی نگاہ پڑی کسی خاتون پہ، نام ہے ہند۔ ہند بچپنے میں بہت بیمار تھی، ایک یہودی کی بیٹی تھی، اس یہودی سے کہا کہ مدینے میں کوئی علی ہے، اس بچی کو علاج قرار دے دیا تھا، کہا جا کے علی سے علاج کرا لو۔ ایک مرتبہ وہ یہودی آیا، کہا میں بڑی امید لے کے آیا ہوں، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ مولا نے کسی غلام کو آواز دی، کہا ذرا پانی لے کے آ۔ وہ پانی لایا، کہا ذرا میرے بیٹے حسین سے کہہ کہ اس پانی کو ہاتھ لگا دے۔ امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگا دیا۔ مولا نے اس یہودی سے کہا جا اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈال دینا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پانی سے شفا دے دے گا، میرے بیٹے حسین نے ہاتھ لگا دیا۔ وہ یہودی گھر گیا، بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی کو شفا مل گئی۔ کہا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ کہا حسین نے ہاتھ لگایا تھا۔ کہا بابا میں اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہودی امام حسین کو ملانے کے لیے لے کے آیا۔ مولا حسین نے کہا خبردار، جاؤ اس کو میری بہنوں کے پاس لے جاؤ، ہمارے اس گھر میں پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ اگر میں جملے پہنچا پایا ہوں تو ہند آئی جناب زینب کے پاس، کہا کہ بی بی مجھے حسین کی وجہ سے شفا ملی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ ہند پہلا کام سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے۔ اس نے فوراً برقع لیا، برقع سیکھ لیا۔ اب مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا کہ یزید سے کیسے شادی ہوئی، کیسے معاویہ زبردستی بیاہ کے لے گیا یزید سے، بس بھئی ہند دربار میں تھی، ہمیشہ اپنے مولا کی نظر دلایا کرتی تھی، اپنے مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی تھی، نظر دلا کے کہتی تھی پروردگارا میرے مولا حسین کی خیر رہے۔ اجرکم اللہ پیش کروں۔ اب جیسی دربار میں بیویاں پہنچی نا تو دور سے سوگنامہ آل محمد میں دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ۔ ہند کیوں آئی تھی؟ ہند کو لوگوں نے کہا کہ تیرے شوہر کو یزید کو باغیوں پہ فتح نصیب ہوئی ہے، تو باغیوں کا تماشا دیکھنے نہیں آئے گی؟ کہا کہ ضرور آؤں گی۔ اس نے برقع لیا، نقاب بہت باریک تھا، چہرہ نظر آ رہا تھا، تخت پہ کھڑی تھی، زمین پہ نہیں کھڑی تھی، تخت پہ کھڑی تھی، کھڑی دیکھ رہی تھی کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اتنے میں جناب زینب کی جیسے نگاہ پڑی نا تو جناب زینب نے پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا، سب سے آگے جناب زینب تھی، ساتھ ہی جناب ام کلثوم تھی، جناب زینب سے آگے امام سجاد تھے۔ امام سجاد کے ساتھ دو بچے تھے، ایک کا نام باقر تھا، دوسری کا نام سکینہ تھا۔ اگر دیکھ سکے میری طرف سنیں گے جملے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ بیوی مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، عباس کی شہادت کے بعد اب مجھے نظر نہیں آتا صحیح طرح۔ تو جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، وہ جو سامنے خاتون کھڑی ہے نا وہ ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم سے رہا نہ گیا، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی یکم سفر ہے نا، میں نے اس لیے جملے پیش کیے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ کر سکے آگے، سب جملے پیش کر رہا ہوں آگے۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے سر جھکا لیا کہ ہند کا سامنا نہ ہو۔ جب سر جھکائے گزر رہی تھی نا بیویاں،
تو ایک مرتبہ ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے آواز دی، کہا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو جناب زینب نے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے شہر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئے۔ جب تخت سے اتری نا تو اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے تخت سے کیوں اتری ہو؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں، کہا میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ اب ہند نے سوال کیا، کہا بی بی اگر میں مدینے والوں سے متعلق پوچھوں آپ بتائیں گی؟ بی بی نے فوراً پوچھا، کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بی بی نے اپنا سر جھکائے رکھا، سر نہیں اٹھایا۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ میری بیوی نے آقا زادی نے فوراً کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، اس کے سجدے بڑے مشہور ہیں۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ بس ایک مرتبہ جب کہا نا بی بی نے اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی، تو ہند نے کہا بی بی خبردار، ان کے نام اس دربار میں نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، خبردار ان کے نام نہ لینا۔ بی بی یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، ہند یہ ام کلثوم ہے، وہ رقیہ، وہ رباب۔ ہند نے ایک سوال کیا، کہا بی بی اتنا کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، ہند دیکھ وہ جو تیرے شوہر کے سامنے تشت رکھا ہے اس میں حسین کا سر ہے، وہ جو سامنے تھیلا اس میں عباس کا سر ہے، یہ جو قیدی کھڑا ہے یہ سجاد ہے، وہ جو سامنے سر ہے پہلا علی اکبر کا، دوسرا علی اصغر کا، ساتھ میں قاسم کا۔ ہند نے اپنی چادر کو اتار کے پھینکا، برقع اتارا، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی، آواز نکال یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یزید یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں۔ ایک مرتبہ یزید اٹھا، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند تو دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، بغیر برقعے کے کیسے آ گئی؟ ہند نے اپنی ابا کو، یزید کی ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا، کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، جنہوں نے مجھے پردہ سکھایا، تو ان مستورات کو مجمع عام میں لے آیا۔ اجرکم اللہ۔ میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، آخری جملے، اگر ان جملوں کو برداشت کر سکیں۔ بس بھئی ایک مرتبہ ہند کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا۔ جب امام سجاد خطبہ دے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ اس نے کہا اذان شروع کر دو۔ جب اذان ہوئی نا تو کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے کہا مؤذن رک جا، یزید بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے، یہ تیرے جد کا نام ہے، یہ میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہے گا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر کہے گا میرے جد کا نام ہے بتا ہمیں دربار میں کیوں لایا؟ ایک مرتبہ یزید نے کہا ذرا اس قیدی کا سر قلم کر دو،
جلاد نے تلوار کھینچی، آگے بڑھا، جناب زینب نے اپنی گردن امام سجاد کی گردن پہ رکھ دی کہ خبردار رک جا، میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا میں امامت کی حفاظت کروں گی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دو، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ کہا اس خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا نا، جناب فضہ آگے آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی کہ خبردار جب تک فضہ زندہ ہے میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا زینب کو کبھی آنچ نہیں آئے گی۔ یزید نے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ جب جلاد آگے بڑھا نا، جناب فضہ نے سر اٹھایا، بالوں کو جھٹکا کہ او حبشی غلاموں، میں تمہارے قبیلے سے ہوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ میرے پہ تلوار اٹھے تم دیکھتے رہو۔ 500 تلواریں کھنچ گئے کہ یزید ہم بغاوت کر دیں گے، فضہ پہ تلوار نہیں چل سکتی، یہ ہمارے قبیلے سے۔ یزید نے کہا چھوڑ دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً مدینے کا رخ کیا، کہا نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے، آپ کی نوازی کا آج کوئی ماننے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا پیش کروں گا۔ پروردگار واسطہ اس ماں کا، میں جناب زینب کی میں نے آج مسائل پیش نہیں کیے ہیں، میں نے صرف شام میں ورودی پیش کی ہے، میں کل جناب زینب کے مسائل پیش کروں گا، اور وہ مسائل اکثر لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو جو لوگ مسائل برداشت نہیں کرتے بے شک کل نہ آئے۔ کل میں بیوی کے مسائل پیش کروں گا جو صرف بیوی سے مخصوص ہے، لیکن آئے ذرا آج ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ میں آج ام المصائب کا ایک واسطہ دوں گا۔ بہت بڑے عالم دین جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی کہ مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ تو وہ کہتے ہیں امام زمانہ نے مجھ سے کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگیں میری پھپھی زینب کا واسطہ دیں، کہ خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، کہ خدا میری پھپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آئے بھی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات سب خراب ہیں، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یہاں پہ بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں نا، میں جملے کو پیش کروں۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جب جو بیٹوں کے لاشوں کے پاس سے جا رہی تھی نا تو رو نہیں رہی تھی اس وقت، آنکھیں بند کر کے صرف ایک جملہ کہہ رہی تھی، اونو محمد الوداع، میرے شیرو ماں جا رہی ہے، بی بی رو نہیں رہی تھی۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، اس کی چادر کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مؤمنین یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں تجھے واسطہ اس بیمار کا جس سے شام غریبہ میں بستر چھین لیا گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا نا کہ کسی بیمار کا بستر چھین لیا جاتا ہو، بیماروں سے بستر نہیں چھینے جاتے، شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر چھین لیا گیا تھا۔ پروردگارہ امام سجاد کی اس بستر کے چھننے کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.